علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 5 فروری 1999 ایک طویل وقفے کے بعد میں آپ دوستوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ہم یہاں سرگودا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ جمعہ سے قبل کوئی تفصیلی بات نہیں ہو پایا کرتی کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے۔ دراصل اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے رات کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کی تمہید یا اس کا افتتاحیہ ہے۔ بشرط زندگی ہم اس گفتگو کو شبینہ ملاقات میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ سب سے پہلے تو میں ایک طویل عرصے کے بعد سرگودا میں آیا اور اس شہر کے گلی کوچوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دشمن کا لشکر یہاں سے گزر گیا اور اس نے اس شہر کو پٹخ کے دے مارا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس بدحالی پر میں آپ کو تعزیت کہتا ہوں اور آپ کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ اسلام آباد اور ماڈل ٹاؤن میں رہنے والوں کو آئے کاش کے سرگودا بھی نظر آ جائے۔ یہ شہر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، معلوم نہیں کیا ہوا ہے اسے۔ مجھے ایک دوست کبھی فرما رہے تھے کہ آپ کا اس شہر سے بہت دیرینہ تعلق ہے۔ یہ وہ صحیح فرما رہے تھے۔ میں نے یہاں جن کو بچہ دیکھا تھا اب وہ بچوں والے ہیں۔ بہت دیرینہ تعلق ہے، بہت یادیں وابستہ ہیں۔ تو آپ اتنی تاخیر کے بعد کیوں آئے؟ میں نے انہیں عرض کیا صرف میری حاضری میں تاخیر نہیں ہوئی یا میرا معمول ہی نہیں بدلا، اگر آپ دیکھیں تو پورے حالات بدل چکے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کے فکری سفر کو ایک سازش کے تحت زہرآلود کیا گیا۔ اور مشنریز یہودی سرمایے اور یہودی پلاننگ پر دہشت و تخریب پھیلانے کے لیے جس قسم کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اس میں مبتلا ہے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو سینماؤں میں جانے سے نہیں روکتی، چرچ میں جانے سے نہیں روکتی، مندر میں جانے سے نہیں روکتی، لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ یہ ٹربل پوائنٹ بنا دیا گیا ہے اسے۔ بائی چانس نہیں ہوا، یہ بائی پلاننگ ہوا ہے، ایک پروگرام کے تحت ہوا ہے۔ آپ بہت سادہ ہیں، سمجھ نہیں پائے آپ اس سازش کو۔ میں دکھی بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنے کرم سے
ہمیں ہمارا ماضی لوٹا دے. اس ملک کے وہ شب و روز کہ جب قرآن و سنت کی بات کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا، یا اللہ تو اپنے کرم سے وہ شب و روز ہمیں واپس فرما. بے شک دشمن نے ہم سے وہ شب و روز چھین لیے. آج کی گفتگو ظاہر ہے کسی محور پہ ہوگی جو آیہ کریمہ اس وقت میرے پیش نظر ہے. حق تعالی کا ارشاد ہے، اپنے آخری رسول سے اللہ نے فرمایا، پوری انسانیت کو خطاب فرما کر قل یا ایھا الناس کہا، قل یا ایھا الناس کہا، پوری انسانیت کو خطاب کر کے حق تعالی نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت اور میٹھی کہانی آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے علاج آیا ہے، نسخہ شفا آیا ہے، جو اہل نظر کے لیے سراسر رحمت ہے اور ہدایت. ظاہر ہے کہ وہ نصیحت اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچنے والا اس کا وہ بیوٹیفل گفٹ قرآن کریم ہے. اور میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے موجب تسکین اور موجب راحت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم پوری انسانیت کی ضرورت ہے. جس طرح ہوا سب کی ضرورت ہے، روشنی مسلم غیر مسلم سب کی ضرورت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے. میرا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم سب کی ضرورت ہے. جس طرح کے پانی پینے والے سے یہ نہیں کہتا کہ تو اللہ کا وفادار ہوگا تو میں تیری پیاس بجھاؤں گا، اور اگر تو اللہ سے وفا نہ کرے گا تو میں تیری پیاس نہیں بجھاؤں گا. جس طرح کے پانی کا فیض عام ہے، ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، جس طرح کے سورج کا اور چاند کا فیض عام ہے، وہ ہر آنگن میں روشنی پہنچاتا ہے، جس طرح کے ہوا کا فیض عام ہے، ہر رخ پہ چلتی ہے، قرآن کریم کا فیض عام ہے. یہ میرا علم تھا، اب میرا تجربہ ہے کہ قرآن کریم بھی ہر بے قرار انسان کو سکون پہنچاتا ہے. مگر جس طرح کے پانی اسی کی پیاس بجھاتا ہے جو اسے منہ سے لگائے. قرآن اسی کی پیاس بجھاتا ہے جو دوست بن کر اس کے پاس آئے. اور گرامی قدر بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں
قرآن عرض پر جتنی کتابیں آئیں جو انسانوں نے لکھی، جو انسانوں نے لکھی، انسانی ہاتھوں اور انسان کے قلم سے لکھی جانے والی کتابوں کی اپروچ انسان کے دماغ تک ہے. صرف قرآن کریم ہے جس کی اپروچ انسان کے دل تک ہے. امریکہ کی ایک ریاست میں مجھے چرچ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے اسلامک سینٹر میں چلے آئیں، مسجد میں چلے آئیں، اور اگر آپ نہیں مسجد میں ہمیں آنے کی اجازت دیں گے تو ہم آپ کو اپنے چرچ میں انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چرچ میں آؤں گا. تو میرے احباب جو میرے ساتھ گئے تھے ان کی خاصی بڑی تعداد ہو گئی وہاں سے، جن کے یہاں میں مہمان تھا. وہاں چرچ میں بھی انہوں نے اہتمام کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان اور عیسائی آمنے سامنے بیٹھے، ادھر ہم بیٹھے، سامنے وہ بیٹھے. ان کے چیف پریسٹ نے پہلا سوال کیا کہ آپ کی ہولی بک میں، آپ کے قرآن میں ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ سوال کریں گے. میں نے کراس کوشچن کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ تو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا کہتا ہے، لیکن پلیز آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بائبل میں میرے آقا محمد عربی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. تو وہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگا، سوری، بائبل میں کچھ نہیں کہا گیا، بائبل خاموش ہے. میں نے کہا خاموش تھی تو نہیں، تم نے اس کا گلا گھونٹ دیا. ورنہ یہ بشارت اور یہ پیش گوئی جو قرآن کریم میں ہے کہ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. یہ بشارت بائبل میں بھی تھی یہ پیش گوئی بائبل میں، لیکن تم نے اسے نکال دیا. کوئی کلمہ خیر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا تم نے اپنی بائبل میں نہیں چھوڑا. اس کے باوجود قرآن کریم کا ظرف یہ ہے، قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ وہ 1400 سال سے عیسیٰ و مریم علی نبینا و علیہم التسلیم کے وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہودیوں نے جو بد زبانی کی ہے حضرت عیسیٰ و مریم پر، اس کا جواب بائبل نہیں دے سکی، وہ رحمت عالم کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن نے دیا ہے. سرگودا کے دوستو، ایک صورت ہے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے موسوم ہو. اللہ اگر ہم سے پوچھتا کہ میں ایک صورت کو کسی خاتون کے نام سے موسوم کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کس کے نام سے موسوم کروں؟ اللہ اگر ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے یا رب العالمین اسے مخدومۃ المسلمین
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے موسوم کیجئے. سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفاقت ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازدواجی رفاقت ہے. ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح فرمائے ہیں. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی رحمت عالم اشکبار ہو جایا کرتے تھے. کبھی کبھی رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو نظر آیا کرتے تھے اور میں پوچھ لیتی کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے بس ایسے ہی ذرا خدیجہ یاد آ گئی تھی. اور سیدہ فرماتی ہیں میں عرض کرتی اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے کتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہیں, آپ اس بوڑھی کو یاد کر کے روتے ہیں. وہ ایک انسانی نقطہ نظر سے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے, میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا ہوں کہ خدیجہ میرے دکھوں کی رفیقہ. جب سارا جہان میری صداقت کا انکار کر رہا تھا تو خدیجہ نے میری سچائی کا اقرار کیا. جب سارا جہان مجھ سے دشمنی کرنے پہ کمر بستہ تھا تو خدیجہ نے دوستی کا حق ادا کر دیا. میرا رب اگر ہم سے پوچھتا تو ہم عرض کرتے سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہونا چاہیے, سورہ زینب ہونا چاہیے, سورہ حفصہ ہونا چاہیے, سورہ عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے, سورہ فاطمہ زہرا ہونی چاہیے. اس نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. قرآن کریم میں وہ ایک سورت جو کسی خاتون کے نام سے موسوم ہے, منسوب ہے, وہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم ہے. میں نے ان سے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرو. قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم صلوات اللہ وسلامہ علیہما کے متعلق جو انداز بیان ہے, جو دفاعی انداز اختیار کیا گیا ہے یہودیوں کی بدزبانی کے جواب میں, اس کا 1000واں حصہ بھی بائبل میں نہیں ملے گا. اللہ نے بڑے پیار سے اپنے محبوب کو دعوت دی ہے وذکر فی الکتاب مریم. قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجئے. یہ جو وذکر ہے نا, معنوی اعتبار سے وذکرو ہے. پوری انسانیت کو دعوت دی ہے رب العالمین نے. رب العالمین نے پوری انسانیت کو دعوت دی ہے کہ آؤ قرآن کے بیدار آئینے میں اس عفیفہ کے کردار کا مطالعہ کرو. اچھا, یہ وذکر فی الکتاب مریم ایک رکوع کے بعد ہے. یہ سورہ مریم شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد, یہ تو مقطعات ہیں. ہاں, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اصل میں قرآن کریم کلام فطرت ہے نا, کلام فطرت ہے. قرآن کا انداز جابرانہ نہیں ہے, حکیمانہ اور دوستانہ ہے. کوئی بھی بات قرآن کریم ٹھوستا نہیں ہے انسان کے دل و دماغ پر, ذہن سازی کرتا ہے, فاؤنڈیشن رکھتا ہے. قرآن کی امکانی کوشش ہوتی ہے, ہر ممکن قرآن کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے میری بات سمجھ میں آ جائے اور یہ جہنم میں نہ جانے پائے.
آخری حد تک قرآن کریم کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھی انسان ایسا نہ رہے جو قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ اب قرآن کریم ایک ایسی بات کہنے والا تھا جو نارمل نہیں، اب نارمل تھی، جو عام معمول کی زندگی سے ہٹ کر ایک بات تھی، تو انسان کی ذرا سمجھدانی مختصر سی ہے نا۔ اس کی بنیاد رکھی قرآن کریم نے، پہلے حضرت زکریا کو لائے۔ یہ حضرت زکریا جو ہیں سیدہ مریم کے انکل ہیں، خالو ہیں اور کفیل بھی ہیں۔ وکفلھا زکریا، لک آفٹر کرتے تھے سیدہ مریم، کھانا یہی پہنچاتے تھے، ضروریات زندگی کا یہ خیال رکھتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت زکریا اگر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ مریم کے کمرے میں رزق موجود ہے۔ فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، اور رزق کیا ہے؟ ونٹر میں سمر کا پھل ہے اور سمر میں ونٹر کا پھل ہے۔ سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں اور اگست جولائی میں کنو رکھے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ کولڈ سٹوریج کا نہیں تھا، فریزنگ کا نہیں تھا۔ قال یا مریم انا لک ھذا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے آ گیا؟ میں تو نہیں لایا ہوں، میں تو ابھی آ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ مریم تھی نا۔ قالت هو من عند اللہ، ہوندی نا کوئی تھوڑی شرک دی ماری بیمار دی بدعت دی بیمار، وہ آخدی حضرت سب کچھ تہاڈی مہربانی نال تسی لے آئے ہو نا۔ لیکن وہ مریم تھی۔ کسی پیر صاحب کے سامنے نہیں بول رہی، رسول اللہ کے سامنے بول رہی ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ، آپ کے آنے میں دیر ہوئی ہے، اس کی رحمت نے تو دیر نہیں کی۔ هو من عند هو من عند اللہ۔ مگر بیٹی سسپینس تو ہے نا، موسم سردیوں کا اور پھل گرمیوں والے، رزاق تو وہ ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، رزاق تو وہ ہے ہی، لیکن اس نے کچھ ضابطے بھی بنائے ہیں، کچھ اصول بھی۔ سیدہ نے آگے کی بات کو آگے بڑھایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے اس کے پابند ہیں۔
وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم کو بھی نہیں دیکھتا، شمار بھی نہیں کرتا، بے شمار عطا کرتا ہے، بے موسم عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہنالک، یہ جو ہنالک ہے نا، بڑا دل نشین کنایا ہے اس میں، بڑا دل نشین کنایا ہے اس میں۔ ایک تمنا سوئی ہوئی تھی، ایک آرزو پرورش پا رہی تھی زکریا کے، وفادار ہو، میرا بھی وفادار ہو اور میرے فکر کا امین بنے، تمنا تھی لیکن دل میں تھی، کبھی زبان پر نہیں آئی تھی۔ آئے کیوں زبان پر؟ سیدنا زکریا جانتے تھے نا، یہ آرزو میں نے جس سے کہنی ہے وہ اتنا زبان کی بات کو نہیں سنتا جتنا دل کی بات کو سنتا ہے۔ باقی جسے بھی پکارنا ہو گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے بات کرنی ہو تو خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سکوت میں بھی فساد ہے، یہاں خاموشی میں بھی بلاغت ہے۔ دل کی دنیا میں یہ آرزو پرورش پا رہی تھی، آج یہ منظر دیکھا تو وہ دل کی بات لبوں پہ آ گئی۔ دعا زکریا ربا، آج پھر بھی چیخے نہیں، نادا ربہ نداء خفیا، کر کے چیخے کہ پورا شہر سنے۔ دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا رہے تھے نا۔ دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ الہ العالمین آج تک یہ بات لبوں پر نہیں آئی، یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ اگر مریم کو بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے تو اپنے بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی عطا کر۔ رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ، اور آج اکیلے نہیں، پورا ڈیلیگیشن، پورا وفد لے کے جاؤ ملائکہ کا، اور جلدی جلدی میرے زکریا کی دعائیں، میرے زکریا کی التجائیں جاری ہوں۔ جو ہاتھ میرے در پہ اٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے ہوں کہ میری طرف سے بشارت پہنچا دو، میری طرف سے خوشخبری پہنچا دو ذریۃ طیبہ کی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، ملائکہ نے پکارا، درحالے کہ ابھی دعائیں جاری ہیں، ابھی ندائیں جاری ہیں۔ کس کو پکارا جا رہا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے؟ پہچانو پہچانو، شعور سے کام لو، شعور سے۔ مولوی کے چکر میں نہ آؤ، مارکیٹنگ کرتا پھرتا ہے، ایکسٹرا کسٹمر بناتا پھرتا ہے، مولوی کی سیاست میں نہ آؤ، شعور سے کام لو۔ کس سے مانگ رہا ہے پیغمبر؟
ابھی دعائیں جاری ہیں، التجائیں جاری ہیں۔ فرشتوں نے ندا دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بیٹا مبارک ہو۔ نام بھی اس نے خود رکھ لیا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ تیرے بیٹے کو وہ نام دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے انسانی برادری میں کسی اور کو یہ نام نہیں ملا۔ تو نے پاکیزہ اولاد کا مطالبہ کیا نا میرے پیغمبر، تو پھر سن جو بیٹا دے رہا ہوں مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ وہ سیادت کا معیار ہوگا، پاک دامن ہوگا، اس کی تردامنی پر تو فرشتے بھی وضو کرنا فخر سمجھیں گے۔ اور پھر پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، اس سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا۔ قال رب انا یکون لی غلام، رب انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ میرا یہ حال کہ بالوں میں چاندی اتر آئی، ابرو بھی سفید ہو گئے، یا اللہ، بیوی بچے جننے کی عمر سے گزر گئی۔ اب یہ جوڑا تو ایسا ہے، یہ جوڑا تو ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں قبر میں پاؤں لٹکا رکھے ہیں۔ تیری قدرت پر تو میرا ایمان ہے، تیرے فیصلے تو دو ٹوک ہوتے ہیں یا اللہ، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، مجھے سمجھا تو صحیح، حالات ایسے نہیں ہیں، کیسے ہوگا؟ قال کذالک، یہ بات تھی۔ ایک کذالک آگے آ رہا ہے، اس کذالک کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن پہلے کذالک لایا، یہ سمجھ لو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا دوستانہ انداز، حکیمانہ انداز۔ قال کذالک، یوں ہو جائے گا چٹکی۔ حالات اگر ایسے نہیں تو نہ ہونا، میں حالات کا پابند نہیں، حالات میری مرضی کے پابند۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ یہ بنیاد رکھی ہے قرآن کریم نے، اور اس بنیاد کے بعد اب قرآن کریم نے دعوت دی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، دیکھو قرآن کے آئینے میں مریم کا کردار کا مطالعہ کرو۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، وہ جب اپنے مسکن کے شرقی حصے کی طرف آئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، جب مخلوق سے علیحدہ ہوئی تو خالق سے قریب ہوئی۔ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا، نوری تھا، لباس بشر میں بھیجا، نوری تھا، لباس بشر میں بھیجا۔ کسی مزدور کو شاہی لباس مل جائے تو شان بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ اور کسی بادشاہ کو کسی مزدور کا لباس پہنا دیا جائے تو شان بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ماشاء اللہ۔
مولوی صاحب کبھی تو پلیٹوں سے ہٹ کے بھی سوچو. مولوی صاحب کبھی تو میدے کی دنیا سے نکل کر زمین کی کائنات میں بھی آ کے سوچو. کسی بشر کو نوری نہیں بنایا رب نے، نوری کو بشر کا لباس پہنا کے بتایا. روح الامین بھی اگر بشر نظر آئے تو عزت بڑھ جائے گی اس کی. ہاں مگر بشر ابو بکر عمر جیسا بشر، آدم و عیسیٰ جیسا، داؤد و یعقوب و ابراہیم اسماعیل جیسا بشر، محمد عربی جیسا، مولوی صاحب جیسا نا، جس کی بصریت سٹارٹ ہوتی ہے ڈائننگ روم سے اور فنش ہوتی ہے باتھ روم پر، جس کی بصریت کی ڈیٹیل یہ ہے کہ صبح کھانا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا، اس کے بعد کھانا، پھر دوپہر کو کھانا، پھر شام کو کھانا، پھر کھانا، پھر سوتے تک کھاتے رہنا، اٹھنا پھر کھانا شروع کر دینا. کبھی تو سائز سنبھالا نہیں جاتا. یہ انسان نما جانور، اسے کیا پتا بشریت کس کا نام ہے؟ جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے وہ بیچارہ کھجلی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکل رہا. فتمثل لها بشرا سویا. نوریوں کو، امام کو بشریت کے نوازا میں بھیجا ہے اللہ نے. شان بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑی. لیکن سیدہ مریم کے سامنے ایک اجنبی تھا. میں نے وہاں عیسائیوں سے کہا تمہارے سامنے کوئی اجنبی آ جائے تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے تمہارا؟ تم تو نکھر جاتی ہو. ہلو ہینڈ شیکنگ ہوتی ہے. کل اب تو ہیلو بھی نہیں رہا، ہائے وہ بھی کہتا ہے ہائے. نام لیتے ہو مریم کا، مدر میری کا نسبت رکھتے ہو سیدہ مریم کی طرف. سیدہ مریم کا حال یہ ہے، مصنوعی بشر کو، نقلی بشر کو دیکھا تو گھبرا گئی. ہائے ہائے، نقلی بشر، نقلی. قرآن کریم کی دیانت پہ قربان جاؤں سرگودا کے روشن ضمیروں. قرآن کسی حقیقت پہ پردہ نہیں ڈالتا، ہر سچائی کو کھول کے بیان کر دیتا ہے. روح الامین لباس بشر میں آیا تھا، قرآن نے بتا دیا اصلی نہیں نقلی ہے، ایکچوئل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، دھوکہ نہ کھانا، بتا دیا قرآن کریم نے. اور رحمت عالم نے قرآن کے سفر میں ہر قدم پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا میں نقلی نہیں اصلی بشر ہوں. مصنوعی بشر کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دور ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دور ہو جاؤ. تمہارا یہاں کیا کام؟ قال انما انا رسول ربک. کام ہے مخدومہ، عفیفہ کام ہے. آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، لایا گیا ہوں. انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ کس لیے؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. تجھے پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. ہاں یہ کیا کہہ دیا؟ بیٹا، انا یکون لی غلام
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. ایسا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی اور میرے کردار کا یہ عالم کہ میرے دوپٹے کی بے نقابی کو دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں بھی ترستی ہیں. مجھ پہ تو آج تک کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں پڑا. بیٹا کیسے؟ قال كذلك. قال اب آؤ نا سمجھ میں كذلك کیوں ہوا کرتا ہے كذلك. کتنا بڑا محسن ہے قرآن کریم انسانیت کا، کتنا بڑا محسن ہے. ہیں جی ایک اوکھی گل نو کڈا سوکھا کر کے بیان کیتا. صدقے جان اوکھی گل نو کڈا سوکھا کر کے بیان کیتا. کوئی الجھن ہی نہیں، کوئی کنفیوژن ہی نہیں. آپ پہ سمجھ پی آوے، آپ پہ سمجھ پی آوے. قال كذلك یوں. قال ربك هو علي هين. گل تو بڑی مشکل ہے پر تیرے رب واسطے کوئی مشکل نہیں. تیرے رب نے آدم نو ماں پیو دے بغیر بنایا، حوا نو ماں دے بغیر پیدا کیتا. ہن ایک پہلو باقی سی، کوئی پیو دے بغیر بھی آوے تاکہ وہ ثابت کر کے دکھاوے میں جو چاہاں کر سکنا. میرے کو پوچھن والا کون؟ قال ربك هو علي هين. دنیا والوں کے لیے یہ بات مشکل ہوگی لیکن تیرے رب کے لیے تو مشکل نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. گھبراؤ نہیں، یہ ہونا ہے، ہو کے رہے گا. تیرے گھبرانے سے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عرش پہ فیصلہ ہو چکا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. عرش پہ فیصلہ ہو چکا. فحملته سیدہ مریم نے بچے کے آثار محسوس کیے. فانتبذت به مکانا قصیا. تو ذرا تنہائی میں چلی گئیں، ویرانے کی طرف چلی گئیں. فاجاها المخاض الى جذع النخلة. ایک سوکھی کھجور کے تنے کے ساتھ آوے تھی. دل کی دنیا تو بانا، دل کی دنیا پہ کیا گزر رہی ہے. قالت یا لیتنی، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا، تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا، لیکن میرے معبود میں معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ کس کس کو مطمئن کروں گی؟ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں چلیں گی. اے کاش اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. روتی ہوئی مریم کو تسلی دی ہے رب العالمین نے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی. تو کوئی لاوارث تو نہیں.
بھائی بہنوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، باپ بیٹیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ مریم تو کتنی طاقتور ہے کہ تیرا وہ وارث لا تحزنی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ہم نے تیرے قدموں میں چشمہ پیدا کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہی کھجور کا سوکھا ہوا تنا جس پہ ٹہنی نہیں، کوئی برگ نہیں، اس تنے کو ذرا ہاتھ لگاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھا تنا تازہ کھجوریں گرائے گا، سوکھا تنا تازہ کھجوریں گرائے گا۔ رطبا جنیا، فکلی، کھجوریں کھائیے، واشربی، پانی پیجیے، وقری عینا، اور یہ جو تیری گود میں سویا ہے اسے دیکھیے نا، یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں، یہ تو تیرا بیٹا کم، میری امانت زیادہ ہے، خیال کرنا خیال کرنا۔ جو رب اس صحرا میں تیرے پاؤں میں چشمہ پیدا کر سکتا ہے، جو داتا، جو دستگیر، جو کارساز، سوکھی کھجور سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ رب تیری عزت کی حفاظت بھی کر کے دکھائے گا۔ لا تحزنی لا تحزنی لا تحزنی لا تحزنی، ڈونٹ فیل ڈونٹ فیل۔ ہاں، جب قوم کو فیس کرو، جب قوم کا سامنا کرنا پڑ جائے، قولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دیجیے گا کہ روزہ دار ہوں۔ فلن اکلم اليوم انسیا، بولنا نہیں ہے نا، روزہ دار جو ہوں، اس وقت روزہ دار کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے محبوب کی امت کے لیے رعایت آئی۔ فأتت به قومها تحمل، فأتت به قومها تحمل، قوم کا سامنا ہوا، قوم تو پھر قوم ہے۔ قالوا یا مریم یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اتنے پاک باز گھرانے کی بیٹی ہو کر ہارون جیسے بھائی کی بہن ہو، وہ ہارون کہ جس کی جوانی کی قسمت پر فرشتے بھی قسمیں کھائیں، شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے؟ فاشارت الیہ، سیدہ نے نو مولود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ قالوا کیف نکلم کیف نکلم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچوں سے پوچھیں، ہاں ٹالتی ہو ہمیں مس گائیڈ کرتی ہو، یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے، ویری ویری ڈیپ اینڈ کمپلیکیٹڈ۔ بچے کو کیا معلوم کہ تو نے کیا کیا، تجھے بتانا ہوگا، ہمیں مطمئن کرو گی
بچ جاؤ گی، اور اگر مطمئن نہیں کرو گی تو سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی۔ بچے کی طرف ٹالتی ہو، کبھی اس عمر میں بچے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ بچے اس عمر میں ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن آج تو نے کرنی ہے، بول بول، اور اس طرح بول کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے۔ قال انی عبد اللہ، شہادت کی انگلی اٹھائی سیدنا عیسیٰ نے، اس عمر میں شہادت کی انگلی اٹھائی اور نعرہ لگایا انی عبد اللہ، میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں، مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا۔ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس کا نمائندہ۔ اس نے مجھے نبی بنانا ہے، میرے ہاتھوں میں کتاب ہوگی، تمہارا کسبل نکالوں گا، تمہیں سیدھا کروں گا، کتاب کی قوت سے تمہارا کسبل نکال کر تمہیں سیدھا کروں گا، تمہیں نماز پڑھواؤں گا، زکات دلواؤں گا تاکہ تمہارے مال صاف ہو جائے۔ اور سرگودا کے روشن ضمیروں، میں وہ منظر نہ بھول سکوں گا پوری زندگی میں۔ وہ لمحہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات میں سے ہے کہ جب میں قرآن کے حوالے سے حضرت عیسیٰ و مریم کا یہ کردار پیش کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بعض عورتوں کی تو چیخیں نکل گئیں کھڑے ہو کر، اور وہ آنسو سیاسی نہیں تھے، سچے آنسو تھے۔ جبھی تو میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر درجنوں مرد و عورت محمد کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا قرآن کریم کا یہ چھوٹا سا ورق اور چھوٹا سا انداز اس لیے عرض کیا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کا سہارا ہے۔ قرآن نے کل بھی بگڑی بنائی تھی، قرآن آج بھی بگڑی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ سب کا سرمایہ ہے۔ اگر زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ عشاء کے پہلے کے بعد، پہلے نہ ہو جائے، نہیں میرا مطلب یہ ہے جیسے راون میں ہاں گفتگو پہلے ہو جاتی ہے، نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اچھی بات ہے، نماز عشاء کس وقت ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ بس نماز کے بعد بغیر کسی وقفے کے، وداؤٹ اینی مارجن بات شروع کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر میری زندگی رہی تو بغیر کسی وقفے کے بعد شروع کروں گا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، جلدی پہنچیے گا۔ اور نہیں، عصر کے بعد والا جو پروگرام ہے وہ مردوں کا نہیں ہے، وہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس میں آپ حضرات کو نہ تو میں اطلاع دیتا ہوں نہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں رات کے اجلاس کے لیے۔
اس میں میں کیوں بتاؤں اثر کے بعد کہاں؟ ہاں، خواتین کو اگر بھیجنا ہو تو وہ کہاں ہے بھائی؟ چاند فیکٹری ایریا میں کوئی چاند پر مسجد بنا رکھی ہے دوستوں. اب چاند پہ پہنچ کے دکھاؤ تو مانوں.